السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں جان ستمگر کی قسط نمبر 41 پروہ خالد کی تحریر۔ باہر نکلو حسین بلبل، ورنہ ہم کھڑکی توڑ کر تمہیں باہر نکال لیں گے۔ وہ اس کا شیشہ زور سے بجاتے اسے دھمکی دے گئے تھے۔ پریسا کو اس وقت وہ پولیس کی وردی میں چھپے درندے معلوم ہوئے تھے۔ اسے رات کے اس پہر گھر سے نکل کر کی جانے والی کوتاہی پر جی بھر کر پچھتاوا ہوا تھا۔ وہ خوف سے سیٹ کے ساتھ چپکی بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچتے پورے دل سے اپنے رب کو پکارتے مدد مانگی تھی۔ وہ مرنا چاہتی تھی مگر ایسی موت بالکل بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے جن کے بیچ نظر آتی شاویز سکندر کی پرچھائی دھندلا گئی تھی۔ جب باہر سے آتی زوردار آواز پر پریسا نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں۔ جب سامنے کا منظر دیکھ وہ اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں کر پائی تھی۔ ابھی تو اس نے اپنے رب کو پکارا تھا اور اسی وقت اس کے پیارے پروردگار نے شاویز سکندر کو ہمیشہ کی طرح حافظ بنا کر اس کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ شاویز زخمی بازو کے باوجود ان پولیس والوں کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ نہ جانے اسے کس بات کا غصہ تھا۔ وہ جنونی کیفیت میں ان پولیس والوں کے بے جان ہوتے وجود کا خیال کیے بغیر اندھا دھند ان دونوں کو پیٹے جا رہا تھا۔ پریسا گھبرا کر گاڑی سے باہر نکلی تھی اور شاویز کے اس خوفناک روپ کو دیکھ اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، مگر ان پولیس والوں کی حالت دیکھ نہ جانے کیوں پریسا کو ان پر رحم آیا۔ شاویز سکندر مر چکے ہیں شاید وہ، چھوڑ دو انہیں، پریسا اس کے پاس آتے چلائی تھی۔ مگر شاویز سکندر کے کان پہ تو جوں تک نہ رینگی تھی۔ اسے تو بس اتنا یاد تھا ان دونوں نے پریسا افندی پر بری نظر ڈالنے کا گناہ سرزد کیا تھا۔ پریسا کی آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ جب پریسا اس کے قریب آتی اس کا بازو تھام کر اسے اپنی پوری قوت لگاتے اپنی جانب کھینچ گئی تھی۔ شاویز سکندر، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہر وقت ہر جگہ اپنی درندگی دکھانا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ مر چکے ہیں۔ کیوں مارا تم نے انہیں؟ کیوں آئے ہو تم یہاں میرے پیچھے؟ تم تو شدید نفرت کرتے ہو نا مجھ سے، تو پھر کیوں ہر بار پہنچ جاتے ہو مجھے بچانے؟ بولو، سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ پریسا اس کے سینے پہ مکے برساتی اس شخص کے لیے اپنے دل و دماغ میں موجود ساری فرسٹریشن اور غصہ نکالتی چلی گئی تھی۔ وہ شدید غصے کے عالم میں نہیں دیکھ پائی تھی کہ جس جگہ سے اس نے شاویز کا بازو سختی سے دبوچ رکھا تھا وہیں شاویز کو گولی لگی تھی۔ وہ اس وقت شاویز سکندر کو اپنے سامنے دیکھ اس قدر غصے میں تھی کہ اسے شاویز کے بازو پر نمی کا احساس بھی نہیں ہو پایا تھا، مگر شاویز سکندر اس کے منہ سے نکلے الفاظ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ پریسا کی کمر میں سختی سے بازو حائل کرتے وہ جارحانہ انداز میں اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ پریسا اس حملے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی، سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی، کیونکہ تم سے نفرت کرنے کا، تمہیں تکلیف پہنچانے کا حق صرف اور صرف شاویز سکندر کے پاس ہے۔ جو بھی تم پر بری نگاہ ڈالنے کی کوشش کرے گا اس کا ایسے ہی عبرتناک انجام ہوگا۔ شاویز اس کی آنکھوں میں اپنے لال انگارہ وحشت میں ڈوبی نظریں گاڑے بولا۔ پریسا کو ساکت کر دیا تھا۔ یہ کیسا اقرار تھا اس شخص کا؟ یہ شخص خود تو پاگل تھا ہی مگر آہستہ آہستہ اسے بھی پاگل کر رہا تھا۔ تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے شاویز سکندر، نہ ہی تم جیسے انسان کو میں خود پر کوئی حق دیتی ہوں۔ تم جیسے وحشی درندے ساری زندگی اکیلے ہی رہتے ہیں۔ تم نے دل توڑا ہے میرا، تم بھی اب ساری زندگی تڑپو گے، تب تمہیں احساس ہوگا دل ٹوٹنے کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ پریسا کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہہ رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے ظالم اور احساس سے عاری بے پرواہ شخص کا یہ خوبرو اور مغرور چہرہ نوچ لے، جس نے اپنے جلاد سے انداز اپناتے اس کا دل مسل کر رکھ دیا تھا۔ شاویز اس سے پہلے کہ اس کی اتنی سنگین دل چیرتی باتوں کا کوئی جواب دیتا اسے دور سے پولیس کی گاڑی اس جانب آتی دکھائی دی۔ اگر ذرا سے بھی چلائی تو میری اصل درندگی تم تب دیکھو گی، اور یقین کرو اگر شاویز سکندر اپنی کرنے پر آ گیا تو تمہیں تمہارا پورا افندی خاندان بھی مجھ سے نہیں بچا پائے گا، اس لیے آواز مت نکالنا۔ شاویز اسے اٹھا کر اپنے کندھے پہ ڈالتا جنگل کی جانب نکل گیا تھا۔ پریسا، جو گھبرا کر واقعی اس کی اس حرکت پر جی جان سے کانپ اٹھی تھی، چلانا چاہتی تھی۔
اس کی ابھی دی گئی دھمکیوں کا خیال آتے ہی اس کی آواز حلق کے اندر ہی کہیں گم ہو چکی تھی۔ پریسا مسلسل خود کا آزاد کروانے کے لیے اس کی کمر پر مکے برساتی اس پر بار بار حملہ آور ہو رہی تھی، مگر شاویز سکندر کی رفتار میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ جنگل میں بہت آگے آ کر رکتے اس نے پریسا کو نیچے اتار دیا تھا۔ اس کا خون بازو سے بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ تکلیف تو اس نے ہمیشہ کی طرح ضبط کر رکھی تھی، مگر خون بہہ جانے کی وجہ سے اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پریسا کے پاس سے ہوتا ایک درخت کے تنے کے ساتھ سر ٹکا کر بیٹھتا آنکھیں موند گیا۔ جنگل میں چاروں طرف اندھیرا چھایا تھا۔ چاند کی روشنی گھنے درختوں کے بیچ بہت مشکل سے بہت تھوڑے مقدار میں پہنچ رہی تھی۔ پریسا نے موبائل کی ٹارچ آن کرتے شاویز کو دیکھا تھا، مگر جیسے ہی پریسا کی نظر اس کی کوہنیوں تک فولڈ کیے بازو سے نکلتے خون پر پڑی، وہ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھتی بامشکل اپنی چیخ روک پائی تھی۔ یہ خون ابھی نہیں نہ جانے کس وقت کا ایسے بہہ رہا تھا۔ شاویز سکندر کا سفید چہرے میں گلتی زردیاں دیکھ ہی پریسا کا دل خوف اور تکلیف کے مارے کانپ گیا تھا۔ اپنے محبوب ترین انسان کی اس تکلیف پر اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی ایک بار پھر سے جاری ہو چکی تھی، جب اسی لمحے شاویز نے اس کی جانب دیکھا تھا اور پھر جیسے دیکھتا رہ گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں سیاہ شال کے ہالے میں مکی دودھیا چہرہ آنسوؤں سے معطر ہوتا مزید نکھر گیا تھا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے آنکھوں کے سوجے پھپھوٹے اس لڑکی کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ اس ایک لمحے نے شاویز سکندر کے دل کی دنیا تہہ و بالا کر کے رکھ دی تھی۔ یہاں آؤ اور میرے زخم کی بینڈیج کرو۔ ہر شے سے بے خوف رہنے والا بلیک بیسٹ شاویز سکندر اس وقت پریسا افندی کی قربت سے شدید خوفزدہ ہو چکا تھا، مگر دل کی فریاد پر ہمیشہ کی طرح آج وہ اسے خود سے دھتکار نہیں پایا تھا، جبکہ اس کے پورے استحقاق سے دیے جانے والے حکم پر پریسا کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ ہیبا حازم کے سینے سے لگی کھڑی تھی جب حازم نے اس کی کلائی دبوچتے اسے خود سے جدا کر دیا تھا۔ ہیبا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے حازم کا یہ جارحانہ انداز دیکھا تھا۔ ایس پی ہیبا امتثال، جس شے کو پانے کے لیے میں نے اپنے سگے چچا کو نہیں چھوڑا، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے کہنے پر یہ سب چھوڑ دوں گا؟ تم اتنی بے وقوف نہیں لگتی تو نہیں مجھے؟ تمہیں کیا لگا تم سے محبت کی خاطر لوٹا ہوں میں تمہارے پاس؟ اتنا مرا جا رہا تھا تمہاری محبت میں؟ اگر مجھے تمہاری محبت میں لوٹنا ہوتا تو اس وقت لوٹتا جب تم میری موت کی خبر سے ڈپریشن میں جا چکی تھی، لیکن آج میں تمہاری یہ غلط فہمی دور کر ہی دیتا ہوں۔ مجھے تم سے محبت کبھی تھی ہی نہیں، میں تمہیں صرف استعمال کر رہا تھا اپنے مقصد کے لیے، کیونکہ تم میرے مشن کی کامیابی تک پہنچنے کی ایک بہت اہم کڑی ہو میرے لیے۔ حازم آنکھوں میں نفرت کے رنگ بھرے، چہرے پر تضحیک اور طنز بھرے تاثرات لیے بولتا، ہیبا کی دنیا ہلا کے رکھ گیا تھا۔ ہیبا کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ ساکت سے کھڑی اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ حازم کے الفاظ اس کے پیروں تلے زمین اور سر سے آسمان کھینچ چکے تھے۔ وہ کتنے ہی لمحے کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ تم نے بابا کو قتل کیا؟ نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم اتنے شفاق نہیں ہو سکتے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم تو انہیں اپنے سگے باپ کی طرح چاہتے تھے نا؟ ہیبا بامشکل خود کو بول پانے کے قابل کر پائی، نفی میں سر ہلاتے بولی، باپ کیسا تھا؟ مگر وہ میرے باپ تھے تو نہیں، میری راہ کا کانٹا بن گئے تھے، اسی لیے اپنے ہاتھوں سے مار دیا انہیں اور ان کی گاڑی کو آگ لگا کر جلا دیا۔ حازم بے رحمی سے بولتا ہیبا کے دل کے کئی ٹکڑے کر گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا حازم ایسا کچھ کر سکتا ہے، مگر اس کی آنکھوں کی وحشت، چہرے کی صفائی بتا رہی تھی کہ وہ ایسا کر چکا ہے۔ وہ اس کے قریب آتی اس کی گردن اپنی مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ حازم بنا کوئی مذمت کیے ساکت کھڑا تھا۔ وہ بس ان آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنا چاہتا تھا جو اس کی اس ظالمانہ انکشاف کے بعد اسے واضح طور پر نظر آ گئی تھی۔ مجھے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے تم سے حازم سالار، اگر تم واقعی میرے بابا کے قاتل ہو تو میں قسم کھا کر کہتی ہوں اپنے ہاتھوں سے جان لوں گی تمہاری، مگر میرا دل اب بھی گواہی دے رہا ہے تم اتنے شفاق نہیں ہو سکتے۔ میں اتنے برے انسان سے محبت کیسے کر سکتی ہوں؟ میں جانتی ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو، کسی ریزن کی وجہ سے تمہیں ایسا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اگر یہ سچ ہوا نا، تو اب تک تم نے ایس پی ہیبا امتثال کی محبت دیکھی ہے، اب آگے تم میری نفرت دیکھو گے، تمہارے پورے گینگ کو نیست و نابود کر کے رکھ دوں گی۔ میر حازم سالار،
ہیبا اسے لال بھیگی اذیت بھری آنکھوں سے وارن کرتی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ حازم کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ ہیبا کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی وہ تھکن سے چور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا، مٹھیاں سختی سے بھینچتا اپنے اضطراب دور کرنے لگا تھا۔ بے خوف و خطر دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو موت کے گھاٹ اتارنے والی اس وقت حمدان صدیقی کی گرفت میں اپنے حیا کے بوجھ سے بھاری ہوتی پلکیں تک نہیں اٹھا پائی تھی۔ اس کے ہاتھ کی بے رحم گرفت سے اب محروسہ کو شدید تکلیف ہونے لگی تھی، شاید چوڑیوں کے کچھ ٹکڑے اس کے شہرک کو زخمی کر گئے تھے۔ مگر حمدان صدیقی تو اس کے ہوش و حسن کی رعنائیوں میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اس کی باہوں میں مقید لڑکی اس کی محبوبہ نہیں بلکہ سب سے بڑی دشمن تھی۔ وہ صرف مجھے درد ہو رہا ہے، محروسہ دھیرے سے کسمسائی تھی۔ وہ مزید حمدان صدیقی کی یہ جان لیوا قربت اور چہرے کو جھلساتی گرم سانسوں کی تپش برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس کی اس کرہ پر حمدان کا فسوں ٹوٹا تھا۔ وہ جلدی سے ہوش میں آیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے محروسہ کو کسی اچھوت شے کی طرح خود سے دور جھٹکنا چاہا تھا، جس پر محروسہ بری طرح لڑکھڑائی تھی، اور اگلے ہی پل ہیلز پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ پاتے وہ زمین بوس ہوتی۔ حمدان اسے گرتا دیکھ ایک بار پھر بے اختیاری کے عالم میں اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ "آئی ایم سوری" اس کی کلائی کا زخم دیکھ حمدان کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا تھا، جبکہ محروسہ نے بے یقینی میں غوطہ زن ہوتے حمدان صدیقی کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اس سے جتنا خوفزدہ تھی، حمدان کا رویہ اتنا ہی نارمل اور نرم بھرا تھا۔ محروسہ کی حالت زیادہ خراب اسی بات پر ہو رہی تھی، "بہت حسین لگ رہی ہو تم"۔ حمدان اسے باہوں میں اٹھاتا بیڈ کی جانب بڑھتا محروسہ کو نئے عذاب میں ڈال گیا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑتے محسوس ہوئے تھے۔ اسے تو لگا تھا حمدان اس کے آگے آج اس کی اصلیت کھول کر اسے کوئی نئی سزا دے گا، مگر اس وقت حمدان صدیقی تو الگ ہی انداز اپنائے ہوئے اس کی جان نکالنے کے ارادہ کیے ہوئے تھا۔ "اللہ جی، یہ خڑوس کو کیا ہوا ہے؟ یہ اتنا عجیب بہیو کیوں کر رہا ہے؟ میں جانتی ہوں میں اسے کسی بھی روپ میں اچھی نہیں لگ سکتی، پھر یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس میں بھی ایس پی کی کوئی چال ہے؟ کہیں یہ ابھی ہی تو مجھے مارنے کا ارادہ نہیں رکھتا"۔ حمدان کا اتنا اچھا انداز محروسہ سے ہضم نہیں ہو پایا تھا۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتا، خود بیڈ سائڈ سے دراز فرسٹ ایڈ باکس نکالتا اس کے سامنے جا بیٹھا تھا۔ محروسہ کی دھڑکنیں اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ چکی تھیں۔ "میں ٹھیک ہوں"۔ حمدان نے جیسے ہی اس کے ہاتھ کو تھاما، محروسہ نے گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ وہ محروسہ کے روپ میں جس بے باکی کا اظہار کرتی آئی تھی، اس کا خڑوس ایس پی شاید آج ان سب باتوں کا بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی یہ حرکت حمدان کو بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ حمدان اس کے میک اپ سے سجے دلکش چہرے پر نگاہیں گاڑتے، درمیانی فاصلہ طے کرتے اس کے قریب ہوا تھا۔ پریسا کو لگا تھا ابھی اس کی سانسیں رک جائیں گی یا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ حمدان صدیقی کے سحر انگیز شخصیت کا سحر اسے آہستہ آہستہ اپنے حصار میں جکڑ رہا تھا۔ "مسز حمدان صدیقی، اب آپ پر آپ سے زیادہ ہمارا حق ہے، اس لیے دوبارہ ایسی کوئی حد بندی بنانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اس ایک حرکت کے سنگین نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی"۔ حمدان ہاتھ بڑھا کر اس کی ناک میں پڑی نتھ کھول چکا تھا، جو اس کے ہونٹوں سے ٹچ ہوتی حمدان کو بری طرح ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اس کے لپس پہ محروسہ کی سانسیں منتشر ہوئی تھیں۔ وہ خود کو اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں کر کے آئی تھی۔ وہ اپنے سامنے بیٹھے بے رحم اور بے حس شخص جان کی اس عنایتوں کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا۔ ہمیشہ عین موقع پر دشمنوں کی چال پلٹ کر رکھ دینے والی اس وقت بری طرح گھبراہٹ کا شکار تھی۔ حمدان پورے انمہک کے ساتھ اس کی دودیا کلائی کو تھامے اس پر دوا لگا کر اب بینڈیج کر رہا تھا، جبکہ محروسہ بے خود سی ایک ٹک اسے دیکھے تکے گئی تھی۔ کھڑے دلکش نقوش، ہر وقت غصے سے لبریز بھری آنکھیں اور سلوٹوں بھری کشادہ پیشانی پہ بکھرے سیاہ بال۔ وہ آج اس کے گینگ کے سب سے پسندیدہ رنگ سیاہ رنگ کے کرتے میں ملبوس محروسہ کے پہلے سے گھائل دل پر بجلیاں گرا گیا تھا۔ اوپر سے اس کی یہ عنایت رہی سہی کسر بھی پوری کر گئی تھی۔ وہ تو اس شخص کے ہر انداز کی اسیر تھی، لیکن آج حمدان صدیقی کا یہ انداز اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ جانِ ستمگر، قسط نمبر 42، فروا خالد کی تحریر۔
آج اس کے گینگ کے سب سے پسندیدہ رنگ سیاہ رنگ کے کرتے میں ملبوس محروسہ کے پہلے سے گھائل دل پر بجلیاں گرا گیا تھا۔ اوپر سے اس کی یہ عنایت رہی صحیح کسر بھی پوری کر گئی تھی۔ وہ تو اس شخص کے ہر انداز کی اسیر تھی، لیکن آج حمدان صدیقی کا یہ انداز اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ مجھے چینج کرنا ہے۔ محروسہ کی سانسیں اٹک رہی تھیں۔ وہ مزید اس شخص کے سامنے بیٹھ پانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ مگر میں نے ابھی اس بات کی اجازت نہیں دی، ابھی تو میں نے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تمہیں۔ حمدان تو جیسے آج اس کے ہر بدلہ لینا چاہتا تھا۔ آج حمدان صدیقی کے میدان میں آتے ہی محروسہ کمل خوفزدہ ہو چکی تھی۔ مجھے پانی پینا ہے۔ محروسہ نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتے وہاں سے اٹھنا چاہا تھا، مگر اس کے وہاں سے ہٹنے سے پہلے ہی حمدان اس کی کلائی کھینچ کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ محروسہ توازن برقرار نہ رکھ پاتے سیدھی اس کی گود میں جا گری تھی۔ حمدان اس کے گرد بازو حائل کرتا اس کے فرار کی ساری راہیں مسدود کر گیا تھا۔ کیا تم مجھ سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس کے ماتھے کی بندیا کو چھوتے حمدان اس کے لال پڑتے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ وہ پہلے دن سے ہی بہت اچھی طرح جانتا تھا یہ لڑکی اس سے محبت کرتی ہے۔ وہ اس محبت کو اب تک ایسے ہی استعمال کرتا آیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا اس کی محبت کا کھیل سمجھ کر کھیلنے والا خود کتنے بڑے درد کا شکار ہونے والا تھا۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، وہ میں اس لباس میں تھک گئی ہوں اس لیے۔ حمدان کی گرم سانسیں اپنی کان کی لو پہ محسوس کرتی محروسہ کا دل اس کے کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ وہ نگاہیں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ آر یو شیور یہی بات ہے؟ حمدان کا انداز گہرا طنز لیے ہوئے تھا۔ محروسہ جنید کا سوچتے بہت تکلیف میں تھی۔ حمدان صدیقی اسے اس کی زندگی کے اتنے اہم دن کے موقع پر بھی اتنی اذیت میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ محروسہ نے ہمیشہ یہی سنا تھا، محبت آپ کے ہر مرہم کا مداوا کر دیتی ہے، مگر اس کی محبت تو اسے دوہرے عذاب سے گزارنے کا باعث بن رہی تھی۔ جی، محروسہ بمشکل بول پائی تھی۔ وہیں دوسری جانب حمدان صدیقی بہت کوشش کے باوجود بھی خود کو اس پری پیکر کی دلکشی اور محصور کن خوشبو میں کھونے سے نہیں بچا پا رہا تھا خود کو۔ اس کی باہوں میں مفید یہ حسین لڑکی اس کی شریک حیات تھی، جو اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ وہ اس پر قانونی اور شرعی حق رکھتا تھا۔ حمدان صدیقی جیسے مضبوط اعصاب کا مالک شخص بھی خود کو اس وقت اس حسن کی مورتی کے تباہ کاریوں سے خود کو نہ بچا پاتے اس کے چہرے پہ جھکا تھا۔ وہ باری باری اس کے دونوں گالوں کو اپنے ہونٹوں سے چھو لیا تھا۔ محروسہ اس سے اس عمل کی توقع نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ لرزتے وجود کے ساتھ اس کا گریباں سختی سے دبوچ گئی۔ نہ جانے کس احساس کے زیر اثر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹھوٹ کے پھسلے تھے۔ نمی کا احساس ہوتے ہی حمدان دور ہوتا جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ وہ اس لڑکی کے سحر میں گرفتار ہو کر وہ حرکت سرزد کر گیا تھا جو وہ کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حمدان کو خود پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ بھلا اس لڑکی کو اپنا لمس کیسے بخش سکتا تھا جو اس کی دشمن تھی۔ اسی لمحے حمدان کا فون بجا تھا۔ تم چینج کر لو جا کر۔ حمدان اپنی مٹھیاں سختی سے بھیجتا اسے سرد تاثرات کے ساتھ وہاں سے جانے کا بول گیا تھا۔ محروسہ حمدان صدیقی کو واپس اپنے اصل روپ میں آتے دیکھ پھیکا سا مسکراتے اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ وہ بنا ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے واش روم میں گھس گئی تھی۔ اسے اپنے ساتھیوں کی خیریت دریافت کرنی تھی، مگر حازم سے بات کرتے جو خبر اسے ملی، تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ حمدان صدیقی کے صفاقی کی وجہ سے اس کا بھائیوں جیسا ساتھی دوست بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے کوما میں جا چکا تھا۔ اس کے ہوش میں آنے کے چانسز بہت کم تھے۔ محروسہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیوں کی صورت میں بہہ نکلے تھے۔ ایک بار پھر اس کی بلیک اسٹارز کو بہت گہری چوٹ پہنچی تھی۔ ان کے نہایت ہی قریبی آدمی کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ محروسہ کو اس وقت حمدان صدیقی پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ایک پل کے لیے اس شفاق اور بے رحم شخص سے اپنے بے قصور ساتھی کا بدلہ ضرور لے، مگر وہ دل کے معاملے میں اتنی بے بس تھی کہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے شاویز اور حازم کے غصے سے بھی خوف محسوس ہوا تھا، جو جنید کی حالت دیکھ غصے میں حمدان کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی یہ تینوں کبھی بھی آمنے سامنے آتے۔ شاویز کو گولی لگی تھی، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، مگر حازم اور محروسہ دونوں ہی جانتے تھے۔ اگر حمدان صدیقی کی پوری فورس بھی ایک ساتھ لگ جاتی
تب بھی شاویز سکندر تک پہنچ پانا، اسے گرفتار کر پانا ناممکن تھا، اس لیے وہ شاویز کی جانب سے مطمئن تھے۔ یہاں آؤ اور میرے زخم کی بینڈیج کرو۔ ہر شے سے بے خوف رہنے والا بلیک بیسٹ شاویز سکندر اس وقت پریسا افندی کی قربت سے شدید خوفزدہ ہو چکا تھا۔ مگر دل کی فریاد پر ہمیشہ کی طرح آج وہ اسے خود سے دھتکار نہیں پایا تھا، جبکہ اس کے پورے استحقاق سے دیے جانے والے حکم پر پریسا کپکپا کر رہ گئی تھی۔ پریسا ہمیشہ خون سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتی تھی۔ اپنے ماں باپ کی ڈیڈ باڈیز پر خون میں لت پت دیکھی تھی اس نے، جس کے بعد سے وہ خون دیکھ اپنے حواس قائم نہیں رکھ پائی تھی۔ شاویز سکندر سے ہوئی اس کی پہلی ملاقات بھی کچھ ایسی ہی تھی، مگر اس وقت وہ شاویز سکندر کا خون دیکھ ڈری نہیں تھی، لیکن اس کے فکر سے دل کانپ گیا تھا۔ جس طرح اس کا خون بہہ رہا تھا، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ پریسا ہر لحاظ بالائے طاق رکھتی اس کے قریب گئی تھی، جو اب دوبارہ آنکھیں موند چکا تھا۔ اسے یوں دیکھ آنکھیں بند کرتے دیکھ پریسا کو تشویش ہوئی تھی۔ شاویز کے قریب آنے پر اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے اپنی شال کا ایک بڑا حصہ لے کر اسے پھاڑ کر شاویز کے بازو کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی کہ زخم کہاں ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ پریسا نے اسے پکارا تھا، لیکن وہ بنا اسے کوئی جواب دیے ایسے ہی آنکھیں بند کیے رہا تھا، جو بات پریسا کو پریشانی میں مزید اضافہ کر گئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل شاویز کے قریب بیٹھتی اس کا بازو اپنے گداز ہاتھوں میں تھام گئی تھی، اس کی شرٹ کو زخم والی جگہ سے اوپر کرتے وہ لمحے بھر کو کانپ گئی تھی۔ پوری جگہ لال ہو چکی تھی، بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ پریسا نے اس کی تکلیف سے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ جھک کر اپنی شال اس کے زخم پر کس کے باندھی ہوئی تھی۔ اچھی طرح سے باندھتے خون رک گیا تھا۔ پریسا نے نگاہیں موڑ کر شاویز کی جانب دیکھا تھا، جس کی گردن ایک جانب ڈھلکی ہوئی تھی۔ اس کا بازو بھی بے جان سا محسوس ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر کسی انہونی کے خوف سے پریسا کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ شاویز سکندر، تم ٹھیک ہو؟ پلیز آنکھیں کھولو۔ پریسا اس کا کندھا ہلاتی اسے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے تم؟ میں جانتی ہوں بہت بری لگتی ہوں میں تمہیں، میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تم، مگر اس کے لیے مجھے خود سے دور رکھو نا۔ خود کیوں آنکھیں موندے ہوئے ہو؟ تم تو سب کچھ کر سکتے ہو نا، ہر شے پہ اختیار ہے نا تمہارا، تو اب کیا ہوا، خود پر ہی اختیار کھو بیٹھے؟ شاویز سکندر، مجھ سے چاہے جتنی مرضی نفرت کرو، مگر خود کو تو اذیت میں مت رکھو۔ نہیں دیکھ سکتی میں تمہیں ایسے۔ پریسا اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے کندھے پر سر ٹکائے اس کے قریب بیٹھی تھی، زاروں قطار روتی، بس کسی بھی طرح اس کے ہوش میں آنے کی دعا کرنے لگی تھی۔ یہاں شاویز کی مدد کرنے کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ اس شخص کو ایسے بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ہوش سے بیگانہ وہ اس کے سامنے اپنے دل کی ہر بات آشکار کرتی۔ اسے ہوش میں نہ آتے دیکھ کسی سے مدد مانگنے کے لیے اس نے اٹھنا چاہا تھا، جب اسی لمحے اسے اپنی کمر پہ شاویز کے بازو کی گرفت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے نگاہیں اٹھا کر شاویز کی جانب دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنی جانب دیکھتا پا کر پریسا بے خود کے عالم میں اس کے چہرے کو چھوتے بولی تھی، جس کی وحشتناک آنکھیں اس کے صبیحہ چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس کی ساری باتیں سن چکا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے شاویز سکندر اتنی آسانی سے یہ دنیا چھوڑ دے گا؟ ابھی تو تمہیں اور تمہارے خاندان کو برباد کرنا ہے۔ اتنی آسانی سے بخشنے والا نہیں ہوں میں تم لوگوں کو، خاص کر تمہیں تو بالکل بھی نہیں۔ شاویز اس کی ٹھوڑی کو گرفت میں لے کر چہرہ اپنی جانب موڑتے بے لچک انداز میں بولا تھا، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیا قصور ہے میرا؟ کیوں تم مجھے اتنی اذیت دے رہے ہو؟ میری محبت کو میری سزا بنا دیا ہے تم نے۔ پریسا کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میری سب سے بڑی قصوروار تم ہی ہو پریسا افندی، ابھی تو تم نے میری ایک ایک اذیت کا حساب سود سمیت ادا کرنا ہے مجھے۔ تمہاری یہ تڑپ کتنا سکون دیتی ہے مجھے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ تمہاری یہ گرتے آنسو میرے اندر لگی آگ میں کمی لانے کا باعث بن رہے ہیں۔ شاویز شہادت کی انگلی سے ان کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوتے آگ اگلتے لہجے میں بولتا پریسا کو خود سے مزید خوفزدہ کر گیا تھا۔ پریسا نے گھبرا کر اس سے دور ہونا چاہا تھا،
مگر اس سے پہلے ہی شاویز اس کی فرار کی ساری راہیں محسوس کرتا اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ تم تو محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ پھر یہ ڈر کیسا پریسا افندی؟ تم جانتی تھی نا کہ میں انسان نہیں، ایک وحشی درندہ ہوں، تو کیوں کی مجھ سے محبت؟ تمہاری قصوروار تم خود ہو، میں نہیں۔ میں شروع سے ہی ایسا ہوں اور ہمیشہ ہی ایسا رہوں گا۔ جذبات اور احساس سے عاری بلیک اسٹارز کا لیڈر، بلیک بیسٹ، جو انسان نہیں ایک درندہ ہے، جس سے محبت کر کے تم نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی۔ شاویز اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتا، اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب تر کر گیا تھا، اتنا کہ پریسا کو اپنے چہرے پر اس کی گرم سانسوں سے جلوستا محسوس ہوا تھا۔ تم ایک دن بہت پچھتاؤ گے شاویز سکندر، جب تمہیں محبت کی ضرورت ہوگی اور تمہارے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتی مجھے کب کیسے تم سے محبت ہو گئی، مگر مجھے اس دن کا انتظار ہے جب تمہیں بھی ایسے ہی کسی سے محبت ہوگی۔ تب تمہیں محبت کی درد کا اندازہ ہوگا اور تمہیں احساس ہوگا میرا دل توڑ کر تم نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے، مگر تب تمہارے پاس میں نہیں ہوں گی۔ پریسا اس سے اپنا آپ آزاد کروانے کی کوشش کرتی شاویز سکندر کو لمحے بھر کے لیے ساکت کر گئی تھی۔ بد دعا دے رہی ہو مجھے؟ شاویز سکندر کی نگاہیں بس اس کی آنسوؤں اور لرز سے کانپتے ہونٹوں پر تھیں۔ نہیں، آگاہ کر رہی ہوں کہ تمہارا یہ تکبر اور غرور محبت کے آگے نہیں ٹھہر پائے گا۔ پریسا اس کے وجیہہ نوکوش کی جانب دیکھتے اذیت سے بولی تھی۔ اس شخص کو اس نے دل و جان سے چاہا تھا، مگر یہ شخص اس کی قسمت میں ہی نہیں تھا۔ یہ اس کے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا تھا، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ جس انسان کو وہ شدت سے چاہتی تھی، اپنے قریب دیکھنا چاہتی تھی، وہی اس سے چھین لیا جاتا تھا۔ شاویز سکندر کبھی اپنی زندگی میں ایسی نوبت نہیں آنے دے گا۔ وہ اپنے عزیز و جان چیزوں اور انسانوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتا تھا۔ شاویز کی نگاہیں اس کے چہرے پہ ایک ایک نقش کا طواف کرتی پریسا کو لمحے بھر کے لیے نروس کر گئی تھیں۔ اسے اس کا اندازہ بہت عجیب سا لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے بات کے اختتام پر شاویز سکندر کی آنکھیں مسکرائی ہوں، مگر یہ سب لمحے کے ہزارویں حصے میں ہوا تھا کہ پریسا سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ سچ ہے یا اس کا کوئی وہم۔ وہ اس کی ڈھیلی پڑتی گرفت پر اس کے سینے پہ دونوں ہتھیلیوں کا دباؤ ڈال کر اس کا حصار توڑتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ شاویز سکندر کے عزیز و جان ہستیوں میں شامل نہیں تھی۔ اس سوچ کے ساتھ ہی اس کے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ اس کے پیچھے ہی شاویز بھی اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور بنا مزید کچھ بولے اس کا ہاتھ تھامتا وہ اس ایریے سے نکل آیا تھا۔ جنگل کراس کر کے پچھلے روڈ پر آتے ہی وہاں اس کے آدمی گاڑی لیے اس کے منتظر تھے۔ وہ دونوں ہی اس وقت ایک دوسرے کی جانب دیکھنے سے اجتناب برتتے ہوئے تھے۔ پریسا شاویز کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کے آنکھوں سے آنسو خشک ہی نہیں ہو رہے تھے، جبکہ شاویز سکندر اس کے آنسوؤں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پریسا غصے میں سفیان سے نکاح کرنے کا فیصلہ تو کر چکی تھی، مگر کل متوقع نکاح کا سوچتے اسے اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس ہوا تھا۔ گاڑی افندی مشن سے کچھ فاصلے پر قدرے تاریخی حصے میں روکی گئی تھی۔ پریسا گاڑی کے رکتے ہی ہوش میں آتے بنا شاویز کی جانب ایک نظر ڈالے جب باہر نکل گئی۔ شاویز سکندر مٹھیاں بھیچے بہت غور سے اس لڑکی کا یہ اگنور کیا جانا دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی پریسا گیٹ کے سامنے پہنچی، اندر سے اسے سفیان باہر آتا دکھائی دیا۔ شاویز کی نگاہیں اسی منظر پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ جب سفیان نے پریسا سے کوئی بات پوچھتے اس کے قریب ہوتے اس کے بازو کو تھاما تھا، پریسا نے گھبرا کر اسی جانب دیکھا تھا جہاں شاویز سکندر آگ اگلتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پریسا نہ جانے کہ اس غصے کے تحت صرف شاویز کو طیش دلانے اور دکھانے کے لیے سفیان کا ہاتھ تھامتی ذرا سا اس کے قریب ہوئی تھی، اور بس یہی شاویز سکندر کا ضبط ٹوٹا تھا۔ اس نے آگے بیٹھے گارڈ سے بندوق کھینچتے وہیں بیٹھے سفیان کے اسی ہاتھ پہ فائر کیا تھا جس سے اس نے پریسا کو تھام رکھا تھا۔ شاویز کی اس حرکت کا تصور پریسا وہم و گمان میں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سفیان کے بازو سے بہتے خون کو دیکھ اس نے گھبرا کر شاویز کی جانب دیکھا تھا، جو آگ اگلتی نگاہوں سے اسے دیکھتا گاڑی وہاں سے نکال کر لے گیا تھا۔ پریسا نے الجھن بھرے انداز میں یہ دیکھا تھا، اس کا دماغ پوری طرح تک گھوم چکا تھا۔ شاویز سکندر آخر چاہتا کیا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ میم، آپ کا شک بالکل
ٹھیک نکلا۔ آپ کے فادر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ حادثہ نہیں بلکہ سازش کے تحت ان کی گاڑی کو جلایا گیا تھا، اور اس ٹائم ان کے موبائل کا جو ریکارڈ نکالا گیا تھا اس کے تحت آخری بار ان کے موبائل سے ان کے بھتیجے حازم سالار کے نمبر پر کال کی گئی تھی۔ اب تک اس کیس میں یہی کہا گیا ہے کہ حازم سالار بھی ان کے ساتھ تھا، مگر مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہے، کیونکہ گاڑی سے صرف ایک شخص کی ہی جلی ہوئی لاش ملی ہے، اور پوسٹ مارٹم میں وہ انسان آپ کے فادر ہیں۔ انسپکٹر غفور نے اس کے کہے پر اے ٹو زی اپنے کی گئی ساری انویسٹیگیشن سے آگاہ کر دیا تھا، جو سنتے ہی ہبہ کو اپنی آخری امید بھی ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے حازم کا کہا سچ ثابت ہوتا محسوس ہوا تھا، جو وہ کبھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔